السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ رجب المرجب ماہ کی تاریخ شروع ہو چکی اور ماہ رجب کی آج دوسری تاریخ ہو گئی۔ ماہ رجب ان مہینوں میں ہے جن مہینوں کا تعلق قرآن مجید نے عزت والے اور احترام والے مہینے سے کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ قرآن نے بتلایا۔ ہم نے جو آیت پاک تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تب سے۔ منہا 4 حرم، اور 4 مہینے قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہے، قابل تحریم ہے، عزت والے 4 مہینے ہیں، احترام والے 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے تو پے در پہ ہیں لگاتار، ذیقعد، ذیالحج اور محرم۔ اگر ہم ترتیب میں دیکھیں سال کے مہینوں کی ترتیب میں تو 11واں مہینہ 12واں مہینہ، ذیقعد 11واں مہینہ، ذیالحج 12واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ، اور پھر سال کے اندر محرم پہلے مہینے کے بعد یہ 7واں مہینہ آتا ہے قمری مہینے کا، جو رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں عرض کرنی ہے، مختصر اس وقت کے مضمون میں بہت چھوٹی سی بات ہے۔ قابل احترام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے تھی، آج نہیں ہیں، تو کیا ان کا حکم بالکل ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا ذرا اکڑ کر چلو۔ وہ جو طواف تھا، شروع کے 3 چکر اکڑ کر چلنے کا حکم دیا آپ نے۔ کیا وہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا یا آج بھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ حج کا طواف کرتے ہیں، طواف زیارت اگر احرام میں ہے، یا عمرے کا طواف کرتے ہیں، تو آج بھی وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ شروع کے 3 چکر اکڑ کر چلتے، اس کو رمل بولتے ہیں، پہلوانوں کی طرح چلنا، اور بعد کے 4 چکر نارمل چلتے ہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ضرورت اس وقت میں تھی، لیکن عمل آج بھی ہے۔ اسی طرح سے قابل احترام مہینوں کا مطلب ہے اس مہینے میں قتال نہیں، لڑائی نہیں۔ ایک تو حکم یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اس کی ضرورت آج نہیں ہے، اور یہ حکم آج بھی برقرار ہے کہ اپنی طرف سے پہل نہیں کریں گے۔ ڈیفنس اپنی جگہ پر، دفاعی طاقت اپنی جگہ پر، اس کی اجازت ہے، جب بھی ہے اب بھی ہے، لیکن دفاعی نظام کے علاوہ، ڈیفنس کے علاوہ آج ہم پہل آج بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت ہو، اب تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ایک بات اور کہی اس میں آگے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یہ قرآن نے کہا۔ یہ 4 مہینے ایسے کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ کیا ظلم ہم کر رہے ہیں؟ انسان ایک زندگی گزار رہا ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا سب کچھ ہے اس کی زندگی میں، جو ضروریات ہیں، پھر ظلم کیسے کر رہا ہے وہ؟ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دراصل یہ قابل احترام ماہ ہے، ان میں اگر عزت و تکریم زیادہ ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے، تو وبال بھی زیادہ ہے، کسی بھی غلطی کا وبال زیادہ ہے۔ ہمارا ایک بڑا مشہور اصول ہے نا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کو سوچے بھی، عمل ابھی نہیں کیا، اس نے نیت کر لی، تو ایک نیکی اس کے کھاتے میں جمع ہو گئی۔ عمل ابھی نہیں ہوا لیکن اس نے سوچا میں فلاں نیک کام کروں گا، سوچتے ہی اس پر ایک نیکی کا اضافہ اس کے نامہ عمل میں ہو گیا۔ جب کرے گا تو ثواب ملے گا۔
ایک بندہ اپنی سوچ میں کوئی غلطی سوچتا ہے تو گناہ نہیں ملتا جب تک کہ اس گناہ کو کر نہ لے. یہ ہماری شریعت کا اصول ہے. اب ایک بندہ یہی بات حرم محترم میں کرتا ہے تو جہاں پر کہ ثواب زیادہ ہے وہیں پر سوچ کا بھی گناہ ملتا ہے, جبکہ یہاں سوچ کا گناہ نہیں ہے. جیسے مقام کی بات ہے ایسے ہی وقت کی بات ہے, جگہ کی بات ہے. جگہ کے علاوہ اوقات, یہ جو دن و ایام گزرتے ہیں, تو یہ مہینہ بھی اوقات کے اعتبار سے ایسا ہی ہے قابل احترام مہینوں میں سے کہ اس میں برائی کا وبال زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے ان مہینوں میں؟ ابھی ہمارے سامنے یہ مہینہ ہے رجب کا, پے در پہ 3 مہینے گزر چکے ہیں ہمارے. ذی-قعدہ, ذی-الحجہ, محرم وہ گزر چکے. پچھلے سال کے اعتبار سے 2 ماہ گزر چکا. سن 1442 ہجری کے اعتبار سے, سن 1443 ہجری کے اعتبار سے 1 مہینہ ہم اور گزار چکے محرم کا. اب یہ درمیان مہینہ آیا رجب کا. ہم اس مہینے میں ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, جتنا ہو سکے بچائیں. ظلم کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ماریں, کسی کو گالی دیں, کسی کا حق ہڑپ کر لیں, یہی مطلب ظلم کا نہیں ہوتا. بلکہ ظلم کا ایک اصول ہے وضع الشیء عن غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ ہٹا کر رکھ دینا, یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. ہمارا وقت جس چیز میں لگنا تھا ہم نے اس وقت کو کسی اور چیز میں لگا, یہ ظلم ہوا. ہماری زندگی کسی راستے پر گزرنی تھی, ہم نے وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا, یہ بھی ظلم ہوا اپنے آپ پر. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں ایک تو یہ اہتمام رکھا جائے, وقت کو صحیح گزارا جائے. لہو و لعب میں نہ جانے کتنی چیزوں میں ہم نے وقت کو گزارا, اب سے پہلے نہیں گزارنا چاہیے تھا. سال کے تو 12 مہینے ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے تھا, لیکن اس مہینے سے اب خاص طور سے اہتمام کریں, وقت کو ایک ترتیب دے دیں. جب تک ہم وقت کو ترتیب نہیں دیتے نا, بات نہیں ہوتی. ہمارے کیا ہوتا ہے, کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے, نوجوانوں کو, کہ ایک دن تو بہت سارا عمل کر لیں گے, بہت سارا, لگتا ہے کہ بس اللہ والے بن گئے, اور اگلے دن چھٹی, ندارت, غائب. شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت والا ہو, روز کا عمل ہو, وہ یہ پسندیدہ ہے. ایک ہی دن بہت سارا عمل کر لیا اور اگلے دن کچھ بھی نہیں کیا تو ہم نے نفع نہیں اٹھایا. تو ترتیب وقت کی اعتبار سے ابھی سے یوں دے لیں کہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں. اگلے مہینے کے بعد یعنی شعبان کے بعد اب رمضان کی آمد ہے, تو اس میں ہمارا وقت صحیح طور پر لگ جائے, صحیح وقت, صحیح جگہ, صحیح مقام, صحیح نہج پر, یعنی اللہ کی اطاعت و عبادت میں ہمارا وقت گزر جائے. جتنا زیادہ ہو وقت کی ترتیب ابھی سے دینے کی شروعات کر لیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ابھی سے پریکٹس شروع کریں. یوں تو پورے سال بچنا چاہیے ہمیں, لیکن ماہ رمضان میں گناہ کا کرنا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. ابھی سے اس کی مشق کر لیں, پریکٹس کر لیں. ہمیں اپنے آپ کا وقت اس اعتبار سے اس کو ترتیب دینا ہے کہ ہم گناہوں سے فلاں موقع پر گناہ کرتے تھے, اسے بچنے کی کوشش شروع کر دیں ابھی سے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, یہ ایک مفہوم آیا اس آیت پاک کے اس جملے کا کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. جیسے ہم نے گزشتہ مہینے گزارا, یہ مہینہ بھی ہم گزار لیں گے. تو آمدے اس ماہ رمضان اور اس کے استقبال کے لیے ہم نے کیا تیاری شروع کی. دیکھیں ایک بات بتلاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, روایتوں میں ثابت ہے, اگرچہ کچھ علماء نے اس کے سند میں کچھ کلام بھی کیا, ہم ہر بات کو واضح کر کے چلنا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ارشاد فرماتے, صحابہ کو باقاعدہ تلقین کرتے, اس کو سکھاتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ ایک دعا ہے. مرے تو اگر کسی کو کہا جائے نا کہ فلاں موقع پر فلاں دعا, کہتے ہیں کہاں دعاؤں کے چکر میں پڑ گئے, مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو تم. آج ترقی کا زمانہ ہے, مغرب کو دیکھو ذرا, یورپین ممالک کو دیکھو ذرا, کس قدر ترقی یافتہ ہے.
یہ مولویوں نے خالی دعاؤں میں اٹکا رکھا ہے. زندگی سے برکتیں چلی گئی ہیں میاں, وہ نفع چلا گیا. نہ گھر میں سکون ہے, نہ زندگی میں سکون ہے, نہ وہ محبت و پیار کی فضائیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہو. وہ الفاظ جو زبان نبوت سے ارشاد ہیں, ان کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ رب خوش ہوتا ہے ان سے. ہم اگر کوئی لفظ بولتے ہیں, کسی کو ہم نے جزاک اللہ کہہ دیا, یوں ہی نہ سمجھے اس کو. تھینک یو کہنا اپنی جگہ پر ہے, تھینکس کہنا اپنی جگہ پر ہے, بہت اچھا. ہم نے گڈ مارننگ کہہ دیا, گڈ آفٹرنون, بہت اچھی بات ہے. لیکن زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ میں جو نورانیت ہے, جو برکتیں ہیں, جو انوارات ہیں, جو رحمتیں ہیں, برکتیں, وہ نہیں حاصل کر سکتے ہم ان الفاظ سے. ہم منع نہیں کرتے کسی چیز کو, لیکن جو ہماری اصل ہے اس کو تو نہ ترک کریں, اس کو تو نہ بھولیں. گھروں میں ہم نے دیکھا بچوں کو انگلش ماحول دینے کے لیے دعاؤں سے یکسر ان بچوں کو فراموش کر دیا گیا, بالکل یکسر. ٹھیک ہے, انگلش میڈیم میں بچہ پڑھ رہا ہے, اس کو انگلش آنی چاہیے, اور آج چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے, آج اس اعتبار سے انسان سمجھتا ہے کہ میری ترقی کے لیے یہ زبان بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر. لیکن یہ ترقی کہاں تک ہے؟ زندگی تک بس. زندگی کتنے روزہ ہے ہم میں سے کون جانتا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ایک پل کی تو خبر ہے ہی نہیں. دولہا چلا دلہن کو لینے کے لیے, اسپیکر بن گیا, ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ نہ کرے, حادثہ ہو گیا, ختم ہو گیا. کیا کیا وہ سپنے سجا کے نہیں جا رہا تھا, میں نئی زندگی کی شروعات کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں. اسے پتہ نہیں تھا وہ موت کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے. عقل مند تو وہی ہے نا جو اس زندگی کے لیے اب تیاری کر لے. یہ تو ایک سرائے خانہ ہے, گزرگاہ ہے, مسافر خانہ ہے. کچھ دن کے لیے ہم ٹھہر گئے. مسافر خانے میں بندہ کتنے دن رہتا ہے؟ گیسٹ ہاؤس میں کوئی چلا گیا, کسی ہوٹل میں رکنے کے لیے چلا, کتنے سال افورڈ کریں گے ہم؟ اپنی رہائش تو چاہیے نا. وہ اپنی رہائش ہے اصل. مرنے کے بعد اصل آنکھیں بند نہیں ہوتی, ہم یہ کہتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں, اصل اب بند ہیں آنکھیں. ہمیں وہاں کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن خبر دے دی گئی. اگر یقین نہ کرے تو کس کا دوش ہے, کس کا نقصان ہے؟ اس لیے جو اصل زندگی ہے, جہاں پر ہمیں ان الفاظ سے نفع ملے گا, ان الفاظ کو زندگی میں شامل کریں. یوں ہی نہیں ہے کہ ہم نے خالی عربی کے الفاظ کہے, نہیں. نبوت کی زبان سے جو نکلے ہوئے ارشادات ہیں, اس سے نبوت کے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں, اس کی نورانیت اپنی جگہ پر, رحمتیں, برکتیں اپنی جگہ پر. تو ایک تو یہ دعا ہے, میں چھوٹی سی یہ گزارش کر رہا ہوں اس وقت آخر مرحلے کے اعتبار سے, کہ یہ دعا اپنی دعا میں شامل کریں. اس دعا کا بڑا نفع ہے, بڑا فائدہ ہے. ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ بہت غریب ہے, بہت غریب. وہ کہتا ہے کاش میرے پاس ہوتا تو میں خرچ کرتا. اس نے ایک ٹیلا دیکھا, بڑا سا ٹیلا ہے, ریت کا ٹیلا. ایک اس نے پہاڑ دیکھا مثال کے طور پر, ایک بڑا سا کوئی ذخیرہ دیکھا. اس نے کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا میں خیرات کرتا. نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں, لیکن اس نے نیت کی نا تو ثواب ملا اس کو. ایسے ہی ایک دعا ہے, ہمیں نہیں پتہ زندگی کتنی ہے, لیکن پتہ ہے دعا کے الفاظ میں کیا کہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان میں. رجب یہ مہینہ, شعبان اگلا مہینہ. وبلغنا رمضان, اور ہماری زندگی رمضان تک پہنچا. یعنی زندگی کی برکت حاصل ہو جائے, سلامتی مل جائے, رمضان کی بہاریں مل جائے. ہم اس میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. اور برکت کے مفہوم میں بہت سارے الفاظ ہیں, بہت ساری باتیں, انشاءاللہ کسی موقع پر یہ بات بھی رکھیں گے. تو ایک تو اپنی دعا میں یہ شامل کریں. کیا کریں, ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے, ماحول دیا کریں. سعودی عرب وغیرہ میں اکثر دیکھیں گے, وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا ہورڈنگ وغیرہ پر یہ دعا اکثر لکھی ہوئی ہوتی تھی رجب کے مہینے میں. جگہ جگہ چلتے ہوئے وہ بڑے بڑے بینر وغیرہ ہوتے یا پوسٹرز ہوتے, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے, یہ دعا لکھی ہوتی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں یہ ماحول, لیکن ہم گھروں میں تو ماحول دے سکتے ہیں نا. گھر میں ایک چھوٹی سی دعا, آج تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے, موبائل سے دعا نکالے, مسنون مقبول دعائیں ہیں, اس کے اندر سے دعا نکالے اور لکھ کر لٹکا لے ایک جگہ. ہر گھر کے بچہ اس کو دیکھ کر, وہ دیکھتے ہی فوراً یاد ہو جائے گی دعا. اپنی دعا میں اس کو شامل کریں, چونکہ اس سے ہماری زندگی ماہ رمضان تک اللہ نے اگر چاہا تو پہنچ رہی ہے.
بس ایک گزارش یہ تھی، ایک تو اس مہینے میں وقت کی ترتیب دے لیں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ دعا کا اہتمام کر لیں، زندگی میں برکت ہو جائے کہ ماہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں۔ کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ اس مہینے کے تعلق سے پھر آئندہ موضوع میں، دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔